اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. صلوات بھیجیے محمد. ایزان محترم سچرے مجالس کی ہمارے حصے کی پہلی مجلس سے آپ سے درخواست کریں گے اپنے تمام مرحومین خاص طور پر تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد پر. اس سے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے. مومنین کرام، ہماری سعادت ہے یہاں سے آغاز کر رہے ہیں، یعنی اس جگہ ویسے بھی پہلی مجلس ہے، ہمارے عشرے کی بھی پہلی مجلس ہے، ہماری پہلی مجلس ہے، یعنی یہاں سے آغاز کر رہے ہیں. کوشش کریں گے کچھ مطالب اپنے دوستوں تک، جوانوں تک، بچوں تک پہنچا دیے جائیں. انشاءاللہ کوشش ہوگی، پھر آگے اللہ کی مدد شامل حال رہے گی تو انشاءاللہ صورتحال دیکھیں گے کچھ بہتر ہو جائے. موضوع آپ کے سامنے اعلان ہو چکا، لیکن کچھ لوگوں نے ظاہر ہے کہ نہیں دیکھا ہوگا، توجہ نہیں دی ہوگی. ہمارے یہاں اکثر جو عنوان رہتا ہے وہ قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، قرآن و اہل بیت، ٹھیک ہے نا؟ فضائل اہل بیت قرآن سے، ایسے ہی ہے نا موضوع. یعنی عموماً یہی رہتا ہے، محور اور مرکز جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فضائل قرآن، فضائل اہل بیت بزبان قرآن، وہاں سے ہم نکال، ہونا بھی یہی چاہیے. ہم نے ذرا سا اس کو برعکس کر دیا، ہم نے موضوع رکھا ہے فضائل قرآن بزبان اہل بیت. بھئی اہل بیت کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تو اہل بیت نے بھی تو قرآن کے بارے میں کچھ کہا ہوگا یا نہیں کہا ہوگا؟ کیونکہ یہ دو چیزیں ہیں جو لازم و ملزوم ہے نا. انی تارکن فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور آج آپ کو خوشگوار حیرت ہوگی اس بات کی کہ اس ایک حدیث کی وجہ سے اس ملک کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی بات نہیں کر رہا ہوں. سینکڑوں بلکہ کئی ہزار لوگ اس 2 سال کے اندر اندر مذہب حقہ میں داخل ہو چکے ہیں اس ایک حدیث کی بدولت. اس ایک حدیث، اس کی اہمیت کو سمجھیے. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. کیوں؟ وہاں بتایا ہی نہیں جاتا تھا نا، وہاں کچھ اور بتایا جاتا تھا. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و دوسری چیزیں بتا دی جاتی تھی اس کی جگہ. اب جب ان کو معلوم ہے کہ نہیں یہ تو ہماری یہاں کی حدیث ہے، بھائی ہمارے پاس زیادہ حدیث ہے، شیعوں کے پاس کم لکھی ہوئی ہے، ہمارے پاس زیادہ لکھی ہوئی ہے، ہمارے علماء نے زیادہ لکھی ہوئی ہے. پھر اس پہ انہوں نے اتنے خود دلائل قائم کر دیے، اتنے دلائل قائم کیے، اتنے دلائل قائم کیے کہ ان کے لیے مشکل ہو گئی. یعنی وہ باتیں انہوں نے کر ڈالی جو ہم نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے کر ڈالی. آپ میرا خیال ہے باخبر ہوں گے، آج کل بچہ سوشل میڈیا سے باخبر ہے، تو یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے بڑے بڑے پریشان ہیں، ان کے بڑے بڑوں کے پیغامات چل رہے ہیں باقاعدہ کہ بھائی بچاؤ اپنی نسل کو، مار دھاڑ سے کچھ نہیں ہونے والا، دھمکیاں دینے سے کچھ نہیں ہونے والا، حملے کرنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جب تک نظریاتی بنیادوں پہ جواب نہیں دو گے کچھ نہیں ہوتا. اللہ ہے نا. اب آپ کو آج پہلی مجلس سے نا چاہ رہے ہیں کہ تھوڑی سی تمہید باندھتے ہیں اور مومنین کو ذرا سا حوصلہ بھی، ہم تو ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں. تو 40 سال پڑھتے ہوئے ہو گئے، اب کوئی ہماری کسی ایک تقریر سے بھی ایک مایوسی کا جملہ نکال ہی نہیں سکتا.
ہم مایوس ہونے والے ہیں ہی نہیں، کیونکہ بھائی 40 سال ہو گئے مشکلات میں، مصیبت ہو جائیں 40 سال، 1400 سال میں مایوس نہیں ہوئے، 40 سال میں کہاں سے مایوس ہوں گے؟ ہے نا؟ بات یہ کہ دیکھیے، یاد رکھیے کہ 1400 سال میں جو کچھ ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، یہ 40 سال کچھ بھی نہیں ہے نا، 40-45 سال کچھ بھی نہیں ہوا۔ پچھلی صدیوں میں جو ہوا، آپ نام ہی نہیں لے سکتے تھے، آپ عزاداری نہیں کر سکتے تھے، آپ مجلس نہیں کر سکتے تھے، آپ جلوس نہیں اٹھا سکتے تھے، ایسے ہی تھا نا جو میں کہہ رہا ہوں۔ میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، پڑھا بھی رہا ہوں 40 سال 45 سال سے، اور پڑھ بھی رہا ہوں، مسلسل پڑھ رہا ہوں۔ نہیں لے سکتے تھے، نام ہی نہیں رکھ سکتے تھے بھائی۔ ائمہ طاہرین کے جو اصحاب تھے، صحابہ تھے، ان کے بھی نام علی حسن حسین نہیں ہوتے تھے، نہیں رکھتے تھے، پکڑ لیے جاتے تھے، مار دیے جاتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا ان کو۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس زمانے میں بھی کیونکہ نظریاتی بنیادیں مضبوط، اتنے قتل عام کے باوجود اتنا قتل عام کیا گیا، بنی امیہ بنی عباس نے کچھ چھوڑا؟ کچھ نہیں چھوڑا۔ شہروں کے شہر برباد کر دیے، جلا دیے، بستیاں جلا دی، نہروں میں بہایا، دیواروں میں چنا، سب کچھ کیا کہ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا، لیکن جناب بنیادیں مضبوط تھیں۔ اب جب بنیادیں مضبوط ہوں تو پھر جناب دروازوں کو، کھڑکیوں کو، دیواروں کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے۔ بنیادیں مضبوط ہو تو عمارت پہلے سے اچھی تعمیر ہوتی چلی جاتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ بنیادیں مضبوط، تو ہماری بنیاد کہاں ہے بھائی؟ ہماری بنیاد ہم کیا بنائے بھائی؟ ہماری بنیاد تو کبھی علامہ اقبال بتاتے ہیں، ہماری بنیاد کبھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بتاتے ہیں۔ خیر، میں وہ رباعیاں نہیں پڑھ رہا، آپ کا وقت لینا نہیں چاہتا، آپ سب کو ازبر ہیں علامہ اقبال کے بھی وہ اشعار اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی بھی رباعی۔ میں نے صرف اشارہ کیا کیونکہ بنیاد اتنی مضبوط ہے۔ آپ سوچیں نا کہ جس مکتب کی بنیاد میں کائنات کا پاک ترین خون لگا، پاک ترین، ہے کوئی اس سے زیادہ پاک خون؟ نہیں ہے نا؟ پاک خون، سار اللہ وابن سارہ، جسے خون خدا کہتے ہیں، وہ بنیاد ہے بھائی، اس لیے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ اتار چڑھاؤ ہمیں آزمانے کے لیے آتے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک تو بات آپ تک بتا دیں۔ ایک حدیث، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض ولن تضلوا ابدا ان تمسکتہما لن تضلوا ابدا۔ کسی جگہ ایک جملہ ہے، کسی جگہ دوسرا جملہ ہے، میں نے پوری حدیث دونوں جملوں کے ساتھ آپ کے ساتھ پڑھ دی۔ دو وزنی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اور، ہے نا؟ بس معلوم یہ ہوا، جو آغاز کیا میں نے گفتگو کا، کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے والی نہیں۔ کیوں؟ لن یفترقا، کبھی بھی نہیں۔ کیا مطلب کبھی بھی نہیں کا؟ یہ جو آتا ہے لن یفترقا، نفی ابدی کے لیے آیا نا، لن، یہ عربی زبان میں نفی ابدی کے لیے، جیسے جناب موسیٰ سے ارشاد ہوا تھا لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ تم دیکھ ہی نہیں سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ اللہ دیکھنے والی چیز نہیں ہے۔ ہم پر پتہ نہیں کیا کیا الزام لگتے ہیں۔ یقین مانیے اگر میں آپ کو روایات پیش کرنا شروع کر دوں کہ کہاں کہاں انہوں نے بتایا ہے کہ اللہ آ کے خود بتائے گا قیامت کے دن، بھائی میں تمہارا اللہ ہوں، یہ روایات ہیں، وہاں ہیں، نکال کے ابھی موضوع کو تو بتا دیں گے آپ کو۔ الزامات سارے ہم پر ہیں، شرک کے اور پتہ نہیں کاہے کے، یہ بنا دیتے ہو، وہ بنا دیتے ہو، وہ بنا دیتے، ٹھیک ہے؟ لن یفترق، یعنی ان کی جدائی ممکن ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یعنی خلق ہی ایک دوسرے کے لیے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ساتھ ہیں۔ قرآن بھی اہل بیت ہے، تو بس جہاں بھی اہل بیت کا چرچا ہوگا، اہل بیت کا ذکر ہوگا، تو لازمہ ہے کہ نہیں ہے کہ جہاں بھی اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا، قرآن ہوگا۔ اور اگر کہیں کوتاہی ہے تو ہونا چاہیے، کہیں کوتاہی ہے تو، تاکہ عقیدہ بالکل عقلی بنیادوں پر مضبوط ہوتا چلا جائے کہ بھائی ہوا میں عقیدہ نہیں ہے۔ اگر 1400 سال سے ڈٹے ہوئے ہیں تو بھائی اس کی کوئی وجہ ہے، اس کی کوئی وجہ ہے کہ ہم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ کی رسی کو، وہ حبل المتین جو ہے اس کو ہم نے مضبوطی کے ساتھ تھام لیا ہے، قرآن اور اہل بیت، قرآن اور اہل بیت، ٹھیک ہے جناب؟ یہ میں نے تمیزی جملے ادا کیے۔ آئیے بات کے آگے چلتے ہیں۔ آج مقدمہ ہوگا مجلس کا، انشاءاللہ کل سے پھر زندگی رہی
اور آگے بڑھائیں گے. اب گزارش ہے کہ دیکھیے مومن آنے شروع ہو گئے, تھوڑا تھوڑا سا آپ آزاد آگے آ جائیں گے نا, مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائے گی. اور جو بعد میں آ رہے ہیں وہ زمین پہ نہیں بیٹھیں گے, وہ بھی فرش پہ بیٹھ جائیں گے. جزاک اللہ. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد یا السلام علیکم. بیٹا جو جوان پیچھے بیٹھے ہو نا, بس ان سے مجھے میرا جھگڑا ہے. جوانوں کو آگے بیٹھنا چاہیے, وہ سب سے پیچھے بیٹھے ہو بھائی. آپ کے لیے تو میں پڑھ رہا ہوں, آپ پیچھے جا کے بیٹھے ہیں. آگے آئیے بیٹا, آپ لوگ آگے. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے تو پڑھ رہا ہوں مجلس سے. میں اپنے بچوں کو بھی ساتھ لاتا ہوں, آگے بٹھاتا ہوں بھائی, پیچھے نہیں بٹھاتا. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. آئیے چلیے پہلے قرآن کے بارے میں خود قرآن کیا فرما رہا ہے, پروردگار عالم کیا فرما. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثل. اے حبیب ان سے کہہ دیجئے, چیلنج ہے, چیلنج دیا جا رہا ہے, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمام جن و انس بھی جمع ہو جاؤ, تمام جن و انس سب جمع ہو جاؤ اس بات پر کہ اس قرآن کی طرح کا قرآن بنا کے لیا ہو. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن, سب جمع ہو جاؤ جن و انس, اس قرآن کی مثل بنا لاؤ. لا یاتون بمثلہ. حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ تم اس کی مثال نہیں لا سکتے. 14 صدیاں ہو گئی نا, بڑی کوشش کی لوگوں نے. 30-35 سال پہلے بھی یہودیوں نے بھی کوشش کی تھی, کچھ سورے بنائے, یہ بنائے وہ بنائے, پھر خود ہی وہ غائب ہو گئے. کیوں؟ قرآن فصاحت اور بلاغت کی اس معراج پر ہے جہاں اس کے کسی زیر زبر پہ بھی اعتراض نہیں آتا. زیر زبر یہ ہم بتاتے رہیں گے ابھی 10 روزہ مجلس میں, قرآن میں کہاں کہاں کیا کیا معجزات تو کوئی شماری نہیں کر سکتا, لیکن یہ جہاں تک ہو سکے گی بات آپ کو بتاتے چلے جائیں گے. تو مسئلہ قرآن کا یہ ہے کہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے, نثر بھی نہیں ہے, نظم بھی نہیں ہے. ادیب حیران تھے, پریشان تھے, شعراء حیران تھے. وہ ملک الزلال جسے کہا ہے, گمراہوں کا بادشاہ امرؤ القیس, کیا کہا جاتا تھا اسے؟ مولا نے فرمایا خطبے میں, ملک الزلال, گمراہوں کا بادشاہ امرؤ القیس. اس کا عالم یہ تھا کہ اس کی بات کو لوگ الہامی بات سمجھتے تھے. اس کی شعر کو, وہ جو شعر کہہ دیتا تھا بس وہ الہامی. ہر سال اس کے اشعار کو لٹکایا جاتا تھا. سب سے زیادہ اسی کے شعر, وہ معلقات صبا جو خانہ کعبہ میں لٹکائے جاتے تھے, سب سے زیادہ امرؤ القیس کے شعر ہوتے تھے. لیکن 3 جملوں کو دیکھ کے وہ حیران ہو گیا کہ نہ یہ شعر ہے, نہ یہ نظم ہے, نہ یہ نثر ہے, یہ کلام ہے کیا. چیلنج دیا ہے پروردگار نے پورے قرآن کا, پورے قرآن کا. وہ صرف 3 آیات کو دیکھ کر کیا کیا اٹھا تھا, اور وہ 3 آیات کون سی تھیں ابھی ہم قرآن کی زبان میں بھی بتا دیں گے. لیکن وہ 3 آیات کون سی تھیں جب اس نے پڑھا, انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. قلم اٹھایا, اس کے نیچے لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ انسان کا کلام ہی نہیں. کیوں؟ وہ جانتا تھا نا, اس زمانے کا سب سے بڑا ادیب اور شاعر تھا, تمام رموز سے آشنا تھا, اہل فن تھا, جانتا تھا کہ یہ انسان ایسا کلام کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو نہ شعر ہو اور نہ ہی نثر ہو, یعنی نہ کہانی ہو, نہ قصہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, یہ کلام. دیکھا نا. آئیے یہاں پورے قرآن کا چیلنج کیا جا رہا ہے. قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا. قرآن مجید میں بعض آیات میں انداز ایسا جلال والا انداز ہے کہ اگر واقعی انسان مفہوم کے ساتھ پڑھتا ہے نا جب, تو وہ ایک عجیب کیفیت میں چلا جاتا ہے. آپ خود محسوس کیجئے گا, کبھی رسمی طور پہ نہ پڑھیں, کبھی دل سے کچھ 10-12 آیات نکال کے آج پڑھنا ہے خوب سمجھ کے, اور جب آپ پڑھیں گے تو آپ ایک عجیب دنیا میں چلے جائیں گے کہ لہجہ جیسے بول رہا ہے نا, لہجہ بول رہا ہے. وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا, چاہے تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ, سب مددگار بن جاؤ, نہیں لا سکتے. قرآن بہت بڑی چیز ہے بھائی, 6500 کے لگ بھگ آیات, کم یا زیادہ اس کو چھوڑیے, ٹھیک ہے. ایک صلوات بھیجیے.
جیسا مجمع ہے نا ویسی سلوات نہیں آئی. یہ بلند آواز سے ایک سلوات عنایت فرمائیے. مشکل ہو گیا نا, پورا قرآن نازل بھی نہیں ہوا تھا. اچھا قرآن کا ایک اور بھی کمال ہے, قرآن کہا گیا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی کیا پورا قرآن آ چکا؟ نہیں آیا نا. جب سورہ بقرہ کی پہلی آیت آئی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پہلی آیات ہیں, کیا پورا قرآن آ گیا؟ لیکن پروردگار کہہ رہا ہے یہ وہ کتاب ہے. کتاب کہاں آئی پوری؟ قرآن پورا آیا. جہاں جہاں قرآن کا ذکر آ رہا ہے وہاں پورا قرآن آیا؟ نہیں آیا. کمال یہ ہے قرآن کا کہ پورا دو دفتیوں کے درمیان موجود ہو جب بھی قرآن. سورہ بقرہ پڑھیں گے تو کہا جائے گا قرآن پڑھا, سورہ مائدہ پڑھیں گے تو کہا جائے گا قرآن پڑھا, سورہ کوثر پڑھیں گے تو پوچھا ہے کیا پڑھے جو قرآن. ارے بھئی آپ نے تو 3 آیات پڑھی, یعنی لفظ قرآن کا اطلاق ایک آیت سے لے کے 6,500 تک ہوتا ہے. یہ قرآن کا ایک کمال ہے, جتنا بھی پڑھیں گے کیا کہا جائے گا؟ قرآن قرآن قرآن. سپارہ پڑھا قرآن, سورہ پڑھا قرآن, چند آیات پڑھی قرآن, 2 آیات پڑھی, بھئی کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہا تھا. ایسے ہی ہے نا, یہ بھی قرآن کا کمال. اس لیے جگہ جگہ قرآن ہی کہا گیا, کیونکہ جتنا بھی آ گیا ہے وہ سب کتاب ہے, وہ سب قرآن ہے, سب کا سب قرآن ہے. مشکل ہو گئی, کہاں سے لائیں اتنا بڑا کلام, اتنا طویل ڈھونڈ کے جتنا آ چکا تھا اس وقت تک. کہا کہ اچھا اب یہ الزام لگاتے ہیں. پہلے تو یہ کہتے تھے کہ یہ جناب ایسی جیسے دوسری کتابیں ایسے آپ نے کتاب لکھ دی ہے قرآن کے نام پہ نا, معاذ اللہ. حضور کہتے اب کہتے تھے کہ نہیں یہ اپنی طرف سے گڑھا گیا معاذ اللہ کلام. اب یہ جو گڑھا گیا کا لفظ ہے یہ میں قرآن کی زبان استعمال کر رہا ہوں, اس پہ پریشان مت ہو جائیے گا, ابھی آیت پڑھ دوں گا. گڑھا گیا کیونکہ اکثر لوگ جب ترجمے سے واقف نہیں ہوتے بڑی مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے نا. وہ بیچارہ ایک ہمارا دوست ہے, دوستی کہیں گے ہم اس کو, اتنی ملاقات تو نہیں ہے لیکن دوست ہی کہیں گے, جو پھنس گیا. اس نے مدبرین کا ترجمہ کر دیا, وہ پھنس گیا. وہ کہہ رہا ہے بھائی یہی ہے مدبرین کا مطلب کیا ہے, جو پشت دکھا کے گئے یا تشریف لے گئے. میں تو ادب سے کہہ رہا ہوں نا, اسے پھنس گیا نا بیچارہ. حالانکہ قرآن مجید ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ آیت ہے بھائی, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پشت دکھائی سب جو ہے نا. تو اس لیے میں نے کہا یہ گڑھا گیا کا لفظ کہیں گے بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں گڑھا گیا, یہ تو خلاف ادب ہے. نہیں, خلاف ادب نہیں ہے, قرآن نے فرمایا. قرآن فرماتا کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن کو اپنی طرف سے گڑھ لیا. آپ نے اپنی طرف سے قرآن کو گڑھ لیا اور اس کو آپ کہتے ہیں کہ قرآن ہے. آپ نے اپنی طرف سے ساری آیات قل, آپ ان سے کہہ دیجئے فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات, جاؤ تم بھی گڑھ کے 10 سورے لے آؤ. تم بھی گڑھ کے کتنے سے 10 سورے, قرآن نہیں کہا بعشر سور مثلہ مفتریات, جاؤ تم بھی 10 سورے گڑھ کے. قرآن نہیں, صرف 10 سورے. بھئی چھوٹے چھوٹے چھانٹ لو نا, 30ویں پارے سے چھوٹے چھوٹے سورے نکال لو. سورہ کوثر, سورہ عصر, سورہ فتح, سورہ نصر, یہ سب نکال لو. سورہ فیل, یہ چھوٹے چھوٹے 10 سورے گڑھ کے لے آؤ. بعشر سور مثلہ مفتریات, تم بھی 10 سورے گڑھ کے لے آؤ. وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ, اور جس کو بھی اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے بلا سکتے ہو بلا لو. 10 سورے بنانے کے لیے جس کو بھی اللہ کے سوا, وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ, اللہ کو چھوڑ کے جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ, لے آؤ. ام یقولون افتراہ, یہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے گڑھ لیا, تو ان سے کہیں چلو تم بھی گڑھ کے لاؤ, تم بھی گڑھ کے لے آؤ. یہ افتراء کا مطلب یہ گڑھنا ہوتا ہے نا, اردو میں بھی یہ لفظ کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے. ام یقولون افتراہ, یہ کہتے ہیں آپ نے اس کو گڑھ لیا. قل, آپ ان سے کہ فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات, تم بھی 10 سورے گڑھ کے لے آؤ, جاؤ. اور جس کو بھی اللہ کے سوا مدد کے لیے پکارنا چاہتے ہو پکار لو, سب کو پکڑ کے لے آؤ. ان کنتم صادقین, اگر تم اپنے قول میں سچے ہو, اگر اپنے قول میں سچے ہو تو لے کر آ جاؤ. ابھی یہ یاد رکھیے گا, ان کنتم صادقین پہ بڑی باتیں ہیں.
آج نہیں تو انشاءاللہ کل کریں گے کہ اگر سچے ہو تو بھائی آ جاؤ، میدان میں آ جاؤ، کہاں کہاں اللہ نے پکارا ہے، آ جاؤ، سچے ہو تو آ جاؤ، سچے ہو تو آ جاؤ۔ لیکن جب سچائی کا میدان آتا ہے تو بھاگ جاتے ہیں، یا بندوق نکال لیں گے، یا تلوار نکال لیں گے، یا بم نکال لیں گے، سچائی کا مقابلہ نہیں کریں گے، سچائی کے سامنے نہیں آتے ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، آئیے 10 سورے بھی نہیں لا سکے، سورہ بقرہ 23ویں آیت یعنی آغاز ہی میں، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم ان کنتم صادقین۔ اے حبیب ان سے کہیے شک ہے، ان کو شک ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، میں نے اپنے بندے پر، ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا یہ قرآن، اس میں شک کرتے ہو کہ اللہ کا کلام نہیں، تو حبیب ان سے کہیے۔ اب چیلنج کو اور کم کیا گیا، پہلے کتاب کا چیلنج، پھر 10 سورے کا چیلنج، ایک سورے کا نام نہیں لیا کہ سورہ بقرہ لے آؤ، سورہ آل عمران لے آؤ، بڑے بڑے سورے ہیں، سورہ نساء لے آؤ، سورہ مائدہ لے آؤ، سورہ اعراف لے آؤ، سورہ انعام لے آؤ، سورہ توبہ لے آؤ، یہ بڑے بڑے سورے نا، آیات کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے بڑے سورے، نہیں یہ نہیں کہا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، ایک سورہ لے آؤ، ایک سورہ تو لے آتے نا، سورہ کوثر 3 آیات کا لے آتے بنا کے، کوئی سورہ کوثر 3 آیات کا ہے نا، ایک سورہ کا، میں نے کہا نا چیلنج پہ آئے گی بات، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، یہاں بھی شہداء کا مطلب وہی ساتھی تمہارے جو تمہاری گواہیاں دیتے ہیں، ان سب کو لے آؤ، ان کنتم صادقین، یعنی جس کی مدد لے سکتے ہو، ایک سورہ نہیں بنا سکتے۔ تو اب ہم نے نتیجہ یہ نکالا کہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ کون سا ہے؟ سورہ 3 آیات پر مشتمل ایک اور بھی سورہ ہے، لیکن حروف اور الفاظ کے اعتبار سے مختصر ترین سورہ کون سا ہے؟ سورہ کوثر۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ سب سے مختصر سورہ، اور یہ بنا کے لیا نہیں لا سکتے، ہے نا کمال کی بات؟ ایک سورہ قرآن چیلنج کرے، ایک 3 آیت بنا دو بس، لیا آج تک کوئی نہیں لا سکا۔ ہاں لوگوں نے مذاق اڑانے میں بنایا، معاذ اللہ، سب کچھ کر لیا، لیکن اس کے مقابلے پر تو نہیں لا سکے نا۔ قرآن اور یہی معجزہ ہے قرآن کا، یقین جانیے کہ اتنی سازشیں کی گئیں، جعلی قرآن لکھے گئے۔ دیکھیے اب آپ کو معیار دیں گے کہ اہل بیت نے بچایا کیسے ہے قرآن کو، یہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ تفصیل میں کل سے جائیں گے، لیکن آج سے مضمون کا تعارف عنوان کا تعارف کرا رہے ہیں تاکہ آپ کو بات سمجھیں کہ بچایا کیسے اہل بیت۔ معیار آپ کو بھی دے دیں گے آج، آپ بھی جب پڑھیں گے ہمیشہ آپ کو لگا ہاں یہ بتایا تھا مولانا نے، بات یہی ہے۔ سب کچھ بدلنے کی کوشش کی، ڈالنے کی کوشش کی، نکالنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا؟ فوراً پکڑ لیا تھا، نہیں بھائی یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ یہ میں خود اس کے میرے پاس ریکارڈ ہے کہ کہاں کب ان لوگوں نے کوشش کی، اور صدیوں میں کوشش کی۔ کچھ چیزیں میرے پاس بھی ہیں کہ قرآن پورے کا پورا نیا لکھ دیا جائے، یا اس میں بدل، یا بیچ میں کچھ، جیسے ابھی پاکستان میں بھی ایک جگہ کوشش ہوئی، پہلے آیات بدلنے کی کوشش کی گئی، میں علاقے کا نام مصلحتاً نہیں لیتا ہوں، ایک ہے فرقہ، اس نے کیا، فرقہ جس کو اسلام سے باہر نکالا گیا ہے، تو وہ جناب انہوں نے یہ بھی کوشش، جب دیکھا کہ نہیں یہ کام نہیں چلے گا، تو انہوں نے کیا کیا، پھر مفہوم اور تشریح اور تفسیر بدل کے، اور شخصیتوں کے نام بیچ میں ڈال کے کہ اس سے مراد یہ شخص، اس سے مراد یہ شخص، اس پہ ہنگامہ چلا ہوا ہے، سپریم کورٹ تک گیا ہوا ہے معاملہ، خیر کیا ہوتا ہے کیا، ہمیں تو کوئی فکر ہے نہیں بھائی، ہمیں کوئی فکر، اطمینان نہیں، کہ فکر ان کو ہوتی ہے جن کی جڑیں کمزور ہوتی ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں۔ اب ہم بتاتے ہیں آپ کو، دیکھیے مسئلہ کیا ہے۔ نہج البلاغہ، اس کا سہارا ہم روزانہ لیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ۔ پہلے نہج البلاغہ سے ایک جملہ سنا دیں تاکہ بسم اللہ آج ہو جائے، پھر اس کے بعد کل سے تفصیل میں جائیں گے۔ تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، بلکہ پڑھو بھی اور پڑھاؤ قرآن کے ساتھ۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، مولا فرماتے ہیں اس سے اچھی گفتگو کوئی ہے ہی نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ مولا عارفان۔ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ،
اور اس کے بعد فرماتے فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، تمہیں اندازہ ہی نہیں کہ دلوں کی بہار ہے. یہ قرآن مجید کیا ہے؟ دلوں کی بہار ہے، تمہارے دلوں کی بہار ہے اس میں. فیہ شفاء الصدور، اس قرآن مجید میں تمہاری اندرونی بیماریوں کے لیے شفا ہے. وہ جو کبھی شک میں پڑھتے ہو، ادھر جاتے ادھر جاتے ادھر جاتے، قرآن قرآن. اہل بیت فرما رہے کیسے پہچانا جائے؟ معیار کیا ہے؟ حافظ نہیں ہے مگر قرآن پڑھا ہے، آپ تجربہ کر لیجئے گا. حافظ نہیں ہے، ضروری تھوڑی کہ حافظ ہو، لیکن قرآن پڑھے خوب. قرآن کچھ نہ کچھ اس کے سینے میں ضرور ہونا چاہیے. حفاظت کرتا ہے انسان کی، جگہ جگہ حفاظت کرتا ہے، قبر میں بھی حفاظت کرتا ہے. یہ قرآن بتا دیں گے آپ کو معصومین کی زبان میں. نہج البلاغہ کس کا کلام ہے؟ مولا عارفان کا ہے نا. یاد رکھیے ایسا کلام ہے کہ تحت کلام اللہ فوق کلام البشر. اللہ کے کلام کے بعد یہ یاد رکھا، سب کان کھول کے سن لو. سن لیجئے، بزرگ بھی بیٹھے ہیں، ورنہ میں تو بچوں سے خطاب کر رہا ہوتا ہوں، جوانوں سے. میں نے کہا سن لو. بچے زیادہ بیٹھتے ہیں، جوان زیادہ بیٹھتے ہیں میری مجلس میں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے. کان کھول کر سن لو. اللہ کے کلام سے اوپر بالا تر کوئی کلام نہیں. تحت کلام، کسی کا بھی کلام، وہ رسول کا کلام ہے، اللہ کے کلام کے بعد. مثال کیا ہے؟ حدیث کس کی زبان پہ جاری ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول. کس کا کلام ہے؟ حدیث رسول. چلیے ہمارے یہاں تو حدیث سب معصومین کے کلام کو کہتے ہیں، لیکن حدیث رسول کسے کہتے ہیں؟ حدیث رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ کلام جو اللہ کے رسول کی زبان پر، ایسے ہی ہے نا، اللہ کے رسول کی زبان پہ جو کلام جاری ہوا اسے کہتے ہیں حدیث کہہ لیجئے اصطلاحاً، خالی حدیث کہتے ہیں اسے. قرآن کسے کہتے ہیں؟ وہ کس کی زبان سے سنا؟ وہ کس کی زبان پہ جاری ہوا بھائی؟ کلام، اللہ کا کلام کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ اور حدیث کس کی زبان پہ جاری ہوئی؟ یہاں مجھے میرے اجداد یاد آتے ہیں، اور کبھی بھی میں چراتا نہیں مطلب، جس کا مطلب ہوتا ہے اللہ گواہ اس ممبر سے اس کا نام لے کے بیان کرتا ہوں تاکہ ان کی روحیں خوش ہو جائیں. مگر ورنہ آج کل یہ کام بھی بہت چل رہا ہے، پرانے علماء کا نام کوئی نہیں لیتے، ان کے سارے مطالب، ان کے سارے نقطے، ساری تقریریں مجلسیں پڑھتے چلے. خدا کے بندے نام تو لے دیا کر، کس کا پڑھ رہا ہے؟ شان نہیں گھٹے گی تیری، ان کی روحیں خوش ہوں گی، تیرے علم کے رزق میں اضافہ ہو جائے گا. اب دیکھیے یہاں پر جو نقطہ بیان کیا علامہ نقن صاحب سید العلماء اعلی اللہ مقامہ کا نقطہ ہے یہ جناب. ٹھیک ہے الفاظ میرے ہو جائیں گے لفظ لفظ، تھوڑی کہ میں قرآن تھوڑی پڑھ رہا ہوں، حدیث تھوڑی پڑھ رہا ہوں، تشریح میں بھی کر دوں گا، لیکن اصل جو مرکز میں نے لیا ہے مطلب کا معنی کا، وہ وہاں سے لیا ہے نقن صاحب قبلہ سے، کہ فرماتے ہیں زبان ایک ہی ہے، زبان ایک ہی ہے، اسی پہ قرآن جاری ہو رہا ہے، اسی پہ حدیث. لیکن صادق اسے کہتے ہیں کہ جسے وہ کہہ دے اللہ کا کلام تو مانو اللہ کا کلام، جسے وہ کہہ دے اللہ کا کلام تو مانو اللہ کا کلام، جسے وہ کہہ دے میرا کلام تو مانو میرا کلام. یہ ہے صادق. اور امین کیسا؟ کہ جیسا آئے گا ویسا ہی. حدیث میں تو لفظ آگے پیچھے ہوں گے، آیات الہی میں ایک حرف بھی اوپر نیچے نہیں ہوگا. ایسا امین امین. بس آئیے ایک قدم آپ کو لے کر آگے چلیں. ہم نے عرض کیا کہ آج سے مقدمہ بنا رہے ہیں، کل سے انشاءاللہ مطالب کو پھیلا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے گا. اب آئیے، بات مکمل تھوڑی ہوئی. ابھی ایک مثال دی میں نے، سہارا لیا میں نے، ایک بزرگ عالم دین کے جملے سے سہارا لیا. اب میں وہ مطلب جو میں خود اخذ کر چکا ہوں کتابوں ہی سے پڑھ پڑھ کے، وہ مطلب آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں کہ اب آئیے آگے بڑھیے. بس امین کیسا امین؟ کہ جیسی چیز آئے گی ویسی ہی پہنچائے گا. ایسے ہی ہے نا امین. اسی کو ظاہری طور پہ امین کیوں کہتے تھے مکے کے لوگ آپ کو؟
ظاہری طور پہ امین اس لیے کہتے تھے کہ آپ کے پاس امانتیں رکھوانا اعزاز سمجھتے تھے. دیکھیے جب آپ نے اعلان کیا اپنے رسول ہونے کا، بھائی رسول تو تھے ہمیشہ سے تھے نا، جب کچھ نہیں تھا رسول تھے، ٹھیک ہے نا، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن جب اعلان کیا، مبعوث ہوئے، منصب رسالت کا اعلان کیا کہ میں رسول ہوں، سب نے انکار کیا کہ نہیں کیا؟ کفار قریش کی بات کر رہے ہیں، انکار کر دیا نا. تو صادق تو نہیں رہے ان کے لیے. صادق کا لقب ڈیمیج ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا نا بھائی، ہے صادق ہے قیامت تک کے لیے صادق، دنیا آخرت سب جگہ صادق، ہر جگہ صادق. لیکن ڈیمیج تو ہو گیا نا، مطلب ڈیمیج ہو گیا کیونکہ لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں مانا نہیں مانا. لیکن عجیب بات ہے، شب ہجرت ایک واقعہ ہوا، تمام مورخین نے سوچے بغیر لکھ دیا. یہ اللہ بھی ایسے کام کرا لیتا ہے، سوچ لیتے تو کبھی بھی نہ لکھتے، سوچ لیتے تو کبھی بھی نہ لکھتے، لیکن لکھ دیا کیونکہ عقل وہاں تک گئی ہی نہیں ان کی. واقعہ لکھ دیا کہ شب ہجرت مولا علی سے کہا میرے بستر پہ سو جائیے، اور جب صبح ہو تو مکے والوں کی امانتیں انہیں دے کے گھر کی خواتین کو لے کے یثرب کا سفر اختیار کیجیے گا. اب سوال یہ ہے کہ سب انکار کر رہے ہیں، رسول نے یہ امانتیں کس کی ہیں؟ امانتیں کس کی ہیں؟ یعنی صادق کا انکار کیا، لیکن امین ایک ایسی صفت تھی کہ لڑائی جھگڑے کے باوجود مکے کے لوگ امانت محمد عربی کو ہی دیتے تھے. تو شب ہجرت اللہ کے رسول نے اعلان تو کر دیا کہ اللہ کی طرف سے میں امین ہوں، تو میرے بعد بھی امین وہی ہوگا جسے اللہ بنائے گا. بھائی اور کسی کو اتنے سارے ماشاءاللہ اتنے سارے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں جان پہچان والے. ہم تو اس طرح کی مجلس نہیں پڑھتے، لیکن اب کیا کریں، بڑے ادب اور احترام سے گفتگو کر رہے ہیں تاکہ پیغام تو پہنچ جائے. اتنے جان پہچان والے تھے، اچھے تعلقات تھے، دوست تھے، سب تھے نہیں تھے، ہم کسی کی برائی تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ جو بستر ہے، ایک کہہ رہے ہیں شہادت کا بستر ہے نا بھائی، شہادت کا بستر ہے کہ صبح حملہ ہوگا، جو اس بستر پہ ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا، اسے ہی امین کیوں بنایا؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ دعوت کے آغاز میں جسے امین بنا رہا ہوں اپنی مرضی سے نہیں بنا رہا، یہ اللہ کی مرضی ہے. سمجھ میں نہیں آیا، 10 سال تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا. جب بالکل سمجھ میں نہیں آیا تو دعوت کے اختتام پر پھر اعلان کیا غدیر خم میں کہ میرے بعد امین ہے کون؟ یا سہارا ملا مجھے، یا یہ جو نعرے لگے نا اس سے میں بڑا خوش ہوتا ہوں، کیونکہ لوگوں نے خود لگائے. میرے ساتھ بھائی لوگ چلتے نہیں، نعرے والے بھاگ جاتے ہیں، میں روک کہتے مولانا ٹوک دیتے ہیں، صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. مجھے خوشی ہوتی، سمجھ میں آیا مطلب؟ آغاز بھی علی کی ولایت کا اعلان ہے، چاہے ذوالعشیرہ لو چاہے شب ہجرت لو، یا یوں کہہ دوں کہ آغاز بھی، وسط بھی اور اختتام بھی. 3 جگہ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ اعلان کیا. ٹھیک ہے، موضوع نہیں ہے میرا ولایت، لیکن یہ ولایت کے بغیر تو مجلس نہیں ہوتی نا. تو یہ تو روزانہ کچھ نہ کچھ ہمارا سلسلہ رہے گا آپ کے ساتھ. لیکن آئیے پھر واپس وہاں آپ کو لے کر چلتے ہیں. تو سمجھ میں آ گئی بات کہ امین کیسا امین ہے کہ اس وقت بھی کفار قریش نے اپنی امانتیں وہیں پہ رکھوا ایسا. بس آیات کے بیچ میں اگر حدیث آ جائے، میں نے کیا کہا تھا کہ حفاظ نہیں، حافظ نہیں، لیکن جو قرآن کا عالم ہے پڑھتا ہے وہ فوراً اللہ کرے گا یہ بھئی یہ کیا آ گیا بیچ میں، یہ آیت نہیں. حافظ نہیں ہے، پہچان لے گا آیت نہیں. بس یاد رکھنا ایک بات، علی کے شیعوں عزاداروں یاد رکھنا، یہی نہج البلاغہ کا کمال ہے. نہج البلاغہ کے خطبات میں مولا عارفان نے جگہ جگہ آیات قرآنی سے استفادہ کیا،
وہ آیات قرآنی جہاں آتی ہیں خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام شروع ہو گیا، یہ اللہ کا کلام شروع ہو گیا. کیوں؟ یاد رکھیے معصومین اللہ کا بندہ بنانے کے لیے آئے تھے. ہر خطبے کا آغاز کیا ہے؟ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ. 99% 98% خطبات کا. بعض خطبات ایسے ہیں کہ ضرورت کے تحت وہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا لیکن آگے چل کے آ گیا، ورنہ یہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ ونفسی. جہاں سے اے بندو، کیوں مولا جانتے تھے میرے نام پہ بہکیں گے، میرے نام پہ ادھر ادھر ہونے کی کوشش کریں گے. ہر جگہ کا ہے اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں، اے اللہ کے بندوں. تمہیں اللہ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں، اور اپنے کو بھی. نفسی ہر جگہ کہتے تھے نفس. اسی کم تمہیں وصیت کرتا ہوں، وہ نفسی اپنے نفس کو بھی وصیت. یاد رکھیں معصومین کا یہ جو مرتبہ ملا ہے. 12 امام کہتے ہیں، آپ 14 معصوم کہتے ہیں. کیا یہ کوئی گنتی پوری کرنا تھا اللہ کو کہ 12 ہی رکھنے تھے یا 14 معصوم رکھنے تھے؟ ایسا تو نہیں ہے نا. نہیں، یاد رکھیں ہر نور کی ضرورت تھی تو اسے خلق کیا ہے، بغیر ضرورت کے نہیں ہے. پروردگار عالم حکیم ہے، دانا ہے، بغیر حکمت کے کوئی کام اس کا. چھوٹی سی مثال دے کے آج کی مجلس کو ختم کریں، کیونکہ چاہتے ہیں پہلے دن بالکل وقت کی پابندی رہے گی نا، تو انشاءاللہ روز پھر وقت کی پابندی ہوگی. دیکھیے حدیث کے صاحب یہ آپ نے تلاوت کی ہوگی یقیناً، مجلس سے پہلے ہے. رونق ہے ہماری مجالس کی. اس میں ایک جملہ بس لے لیجئے آپ، ایک، اس سے نتیجہ نکال لیجئے. ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. اچھا اس پہ آپ نے بہت ساری باتیں سنی ہیں، میں کوئی بات نہیں کرنے جا رہا ہے، اطمینان رکھیے. میں کوئی ٹائم آپ کا پاس نہیں کر رہا، نہ اپنا ٹائم پاس. میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہاں تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ فاطمہ کے ذریعے سے تعارف ہو گیا ہے. اب میں بتا رہا ہوں، دیکھیے ایک مثال دیں گے، باقی آپ کو سمجھ لیجیے گا کہ ہر نور کی خلقت کا کوئی سبب ہے. ہر نور کی خلقت کا کیوں حکیم ہے. ابس کام نہیں کرتا پروردگار. ابس کام کیسے ہوگا اللہ سے؟ ضرورت ہے. کیا ضرورت تھی فاطمہ کی؟ سنیے آپ نے اس پہ بہت باتیں سنی ہوں گی، اب مجھ سے سن لیجئے ایک مطلب. بھئی یہی ہوا تھا نا بنی نجران سے بحث ہوئی تھی، بحث نہیں مانی کسی نے. بنی نجران نے قبول کیا نہیں قبول کیا، علماء تھے سارے، 40 عالم تھے، ان کے اوپر سب سے بڑا ان کا عالم بھی تھا، فقی ان کا سب سے بڑا عاقب وہ بھی تھا. اور قرآن نے کہا، اللہ نے حکم دیا بس اب گفتگو نہیں. گفتگو کا دروازہ اللہ نے بند کیا، رسول نے نہیں. بس بہت ہو گئی بات. تو اتنی بات تو ہوئی ہوگی بھائی، اتنے دن تو ہوئی ہوگی. 40 دن نہیں مانتے ہو، 39 مان لو، 38 مان لو، 3 دن مان لو. ایک دن میں کہاں سے اللہ اپنے رسول سے کہے گا کہ بس گفتگو بند؟ یقیناً اتنی گفتگو ہوئی کہ اللہ کو وہی بھیجنا پڑی. نہیں وہی آئی اللہ کی طرف سے. فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى. اور اس سے پہلے کیا تھا؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. اب بھی آپ سے حجت کرتے، اب بھی آپ سے بحث کرتے، اتنا علم آ گیا بس پھر مباہلہ ہوگا. تفصیل میں نہیں جا رہے، آپ سن چکے مباہلہ. ہوا مباہلہ، 5 ہستیاں گئیں. کیا کہا اس نے دیکھ کے؟ میں نے کہا نا میں اس تفصیل میں جا ہی نہیں رہا جو آپ سنتے ہیں، میں کچھ اور بتانا چاہ رہا ہوں. کیا کہا اس نے دیکھ کے؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ. اچھا میرا آپ سے سوال ہے، کون سے چہرے دیکھے اس نے بھائی؟ روز تو دیکھتا تھا مسجد میں. بحث کس سے کرتے تھے؟ اللہ کے رسول سے ہی تو کر رہے تھے، آمنے سامنے. سارے صحابہ آتے تھے. کیا مولا کائنات کے آنے جانے پہ کوئی پابندی تھی کیا؟ حضرت علی بھی آ رہے ہیں، حسنین تو کھیلتے ہوئے آ جاتے تھے، ممبر پہ بیٹھ جاتے تھے، ایک ادھر. سب چہرے دیکھے. سنو عزیزو، فاطمہ کیا ہے اب تمہیں بتانے جا رہا ہوں. سب چہرے دیکھے تھے بنی نجران نے. ایک نئی ہستی تھی، اس دن بھی نہیں دیکھا. کہاں دیکھا؟ ظاہری حجاب بھی ہے، باطنی حجاب بھی ہے. رسالت، ولایت، امامت کے حصار میں ہے. معصومہ کونین ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن کیا کہا اس نے؟ وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، پہاڑوں کو اشارہ کریں گے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے. کیا دیکھا تھا اس نے؟
اب تک الگ الگ دیکھا تھا، نور محمد کو الگ، نور علی کو الگ، نور حسن کو الگ، نور حسین کو الگ. جب معصوم کونین ان ہستیوں کے درمیان میں آ گئی، نور اپنے کمال کو پہنچ گیا تھا. نور اپنے کمال کو پہنچا، آخر کتابوں کا عالم تھا، پہچان گیا یہ وہ نور کمال کی صورت میں آ رہا ہے. پہاڑ تو پہاڑ یہ جس شے کو اشارہ کریں گے ان کی تابع ہو جائے گی. تو سنو جملہ میرا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، یہ نہیں، اس کے بعد جو جملہ ہے وہ اصل ہے. تو سنو، فاطمہ کون؟ نہ معلوم کتنے مقصد ہیں، اللہ جانتا ہے، رسول جانتا ہے، مگر ایک بات تو ثابت ہو گئی، جب سب دلیلیں ختم ہو جائیں، جب ساری گفتگو ختم ہو جائے، تو اللہ اپنے حبیب کو جو دلیل دیتا ہے اس حجت بالغہ کا نام ہے فاطمہ. اس حجت بالغ، سمجھ میں آگئی بات؟ یہ ہے فاطمہ. ایسے تو نہیں مظلوم تاریخ، مظلوم کربلا کی ہر مصیبت میں شریک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، جو میں پڑھتا ہوں بہت احتیاط سے کوشش کرتا ہوں کہ پڑھوں، لیکن ایک نتیجے پر تو میں پہنچا ہوں کہ کربلا میں جو بھی شہید ہوتا تھا نا، اس کے سرحانے حسین کی ماں ضرور آتی تھی. فرق صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی اس کی اولاد میں سے شہید ہوتا تھا تو اس کا سر اٹھا کے زانوں پہ بھی رکھتی تھی. قاسم ہو، اکبر ہو، اون و محمد ہو، عباس ہو، حسین ہے نا آپ کے ساتھ. اب میں بتاؤں آپ کو، ابھی میں نے فضائل میں بتایا نا، اب آپ کو مصائب میں بتاتا ہوں. یہ مصائب کا ٹکڑا میں ہر سال پڑھتا ہوں اور انتظار کرتا ہوں پورے سال کہ کب یہ وقت آئے پہلی محرم کی اور میں جناب مسلم کو ان کے بچوں کا پرسہ، ان کے بچوں کا پرسہ دے. چھوٹے بچے آپ میں سے اکثر زیارت کے لیے گئے ہیں نا مسیب، جو نہیں گئے دعا کیجئے پروردگار سب کو زیارات کرائے. مسیب کہیں بچوں کے مزار میں مجھے 2-3 بار موقع ملا کہ انہوں نے دروازہ کھولا، میں نیچے اصلی قبروں پہ گیا. یہ کوئی میں اپنی کوئی تعریف یا بڑائی نہیں بیان کر رہا، اور بہت لوگ ہیں بے شمار ماشاءاللہ جو زیارت کر کے ہیں، لیکن جو اندر گئے انہیں معلوم ہے نا کہ جھک کے گھٹنیوں کے بل جانا پڑا. وہ اصلی قبریں وہاں آج تک 2 موجود ہے نا. مظلومیت کا نوحہ سنا رہی ہیں مسلم کے یتیم بچوں کا. وہ یتیم جو کوفے کے اندھیروں میں گم ہو گئے تھے، گرفتار ہوئے، زندان میں گئے. بچوں کو تو یہ بھی نہیں معلوم باہر کیا ہوا، کتنے دن گزر گئے، کیا ہے. تو اتنا معلوم ہے کہ ہمارا بابا شہید کر دیا گیا اور بے دردی سے شہید کیا. خلاصہ کرتے ہیں. خیر، وہ زندان بان سے جب گفتگو ہوئی، زندان بانے کا عام تھا، جیلر ٹائپ کا آدمی، اس کو تو کچھ پتہ نہیں زیادہ کیا ہوا کیا. لیکن جب اسے یہ معلوم ہوا کہ خاندان رسالت کے بچے، دیکھیے ایسے کریکٹر ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. آخر یزید کے لشکر میں حر نکلا کہ نہیں نکلا ہے نا، ہر جگہ ہوتے ہیں ایسے کریکٹر. ایسے کریکٹر نہ ہو تو مومنین کا گزارا مشکل ہو جائے گا. ہر جگہ ایسے کردار ہوتے ہیں. تو وہ قدموں میں گر پڑا تھا کہ مجھے معاف کر دو شہزادو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ خاندان رسالت کے چشم و چراغ، یہ دروازہ کھلائے جائیے، آزادہ میرے ساتھ کچھ بھی ہو میں مار دیا جاؤں گا، مجھے قتل کر، آپ جائیے اور صبح ہونے سے پہلے پہلے کوفے سے دور نکل جائیں تاکہ پکڑے نہ جائیں. بچوں نے شکریہ ادا کیا. جب جانے لگے تو اسے دوڑ کر دونوں کے دامن تھام لیے. اب یہ ہے عقیدت، اسے کہتے ہیں عقیدت. دامن تھام لیے، دامن پکڑ کے کہتا ہے دیکھو شہزادو،
تھوڑی دیر بعد میں مار دیا جاؤں گا، قتل کر دیا۔ ایک وعدہ کرو مجھ سے، ایک وعدہ کرو، قیامت کے دن میری شفاعت کرو گے؟ اتنا یقین ہے اسے ان معصوم بچوں کی شفاعت۔ ذہن میں رکھیے گا یہ جملہ، دیکھیے بھی میں آگے آپ کو کہاں لے کر جاتا ہوں۔ اور بچوں کو بھی اتنا یقین ہے اپنی شفاعت پر، اس کا ہاتھ تھام کر کہا تجھ سے وعدہ رہا تیرے بغیر جنت میں قدم بھی نہیں رکھے۔ نکل گئے۔ کاتب تقدیر نے تو کچھ اور لکھا ہے نا، رات بھر بھٹکتے رہے، کوفے سے باہر تو نکل گئے، لیکن یہ جس جگہ کا نام اب مسیب ہے، اس جگہ صبح ہونے لگی، جلدی سے بچوں نے نماز پڑھی ایک جوہڑ کے کنارے، اور درخت کے اوپر چڑھ کے چھپا لیا کہ دن بھر اس میں چھپے رہیں گے، رات کو پھر سفر کا آغاز کریں گے۔ ابھی سورج نہیں نکلا، وہ صبح کی سفیدی جس کو کہتے ہیں وہ نمودار ہوئی۔ حارث ملعون کی زوجہ کنیز وہاں پہ پانی بھرنے کے لیے، اس نے دیکھا تو چاند سے چہروں کا عکس چمک رہا پانی میں۔ جوہڑ، وہ جو تالاب نہروں کے کنارے بن جایا کرتے ہیں اس کو جوہڑ کہتے ہیں، تو وہ پانی میں عکس پڑ رہے ہیں۔ حیران ہو کر کہتی ہے کس مملکت کے شہزادے ہو، ایسے حسین چہرے میں نے نہیں دیکھے، مت ڈرو مت خوف کھاؤ، نیچے اتراؤ، تمہارے لیے امان ہے، مجھے بتاؤ تم پہ جو گزری ہے بتاؤ۔ دونوں شہزادے نیچے اترے، کہتے ہیں مومنہ ہم مسلم کے یتیم ہیں، ہمارے بابا کو کوفیوں نے مار دیا، قتل کر دیا، ایک احسان کر ہمیں مدینہ کا راستہ بتا دے۔ گھبرا کر کہتی ہے بچوں اس وقت تم دن کی روشنی میں مدینے نہیں جا سکتے، میری مالکن محبہ اہل بیت ہے، میں تمہیں وہاں لے کر چلتی ہوں، ساتھ لے کر آئی جلدی جلدی۔ جیسی زوجہ حارث کو معلوم ہوا، مسلم کے شہزادے خوش ہو گئے، کب سے زندان میں تھے، ان کا نیا لباس، ان کے نہانے دھونے کا انتظام کرنا، ان کے لیے بہترین غذا بناتی ہے، کھلاتی جا رہی کہ بچوں اطمینان رکھو، کل ایک قافلہ جانے والا ہے، اس قافلے کے ساتھ تمہیں مدینے بھیجوں گی، آقا زادیوں کو اس کنیز کا سلام ضرور کہہ دینا۔ شام ہوئی، تاریکی چھانے لگی، تو ایک کوٹھی میں لے کر آئی دونوں بچوں کو اور کہتی ہے دیکھو میرا شوہر ابن زیاد کے سپاہ میں ہے، مجھے ڈر ہے انعام کے لالچ میں کہیں تمہاری مخبری نہ کر دے، انعام کے لالچ میں مخبری کرنے والوں سے اللہ بچائے، مخبری نہ کر دے، لہٰذا رات مجھے معاف کر دو، اس کوٹھی میں گزار دو، میں باہر سے تالا لگا دوں گی، صبح وہ چلا جائے گا پھر تمہیں نکال دوں گی۔ دونوں بچے کوٹھی میں چلے، دیر سے آیا حارث ملعون، پوچھا دیر کیوں ہوئی، کہا وہ زندان سے مسلم کے دو بچے بھاگ گئے، ابن زیاد نے بہت بڑا انعام رکھا، ڈھونڈتا رہا نہیں ملے، کہا چھوڑ ان بچوں کا پیچھا، کیوں خاندان رسالت کے پیچھے پڑا، کھانا وانا دیا، کھایا، ملعون سو گیا۔ ادھر رات کے ایک پہر میں چھوٹے بھائی کی آنکھ کھلی، بڑے بھائی کا شانہ ہلا کے کہتا ہے بھیا اٹھو، بھیا اٹھو، آنکھ کھلی بڑے بھائی کی، حیران ہوا کیا بات ہے، کہا بھیا میں نے ابھی ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا، ہمارا بابا مسلم ان کی خدمت میں ہے، اللہ کا رسول پوچھ رہا ہے مسلم بچوں کو کہاں چھوڑ آئے ہو؟ ہمارا بابا رو رو کر اللہ کے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرے دونوں بچے ابن زیاد ملعون کی قید میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے ہمارے بابا کو سینے سے لگا کر کہا مسلم اطمینان رکھو، بس ابھی کچھ دیر میں تمہارے بچے آنے والے۔ بڑا بھائی کہتا ہے بھائی میں نے بھی یہی خواب دیکھا۔ دونوں کو اپنی شہادت کا یقین ہوا، ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالیں اور رونا شروع کر دیا۔ بس گریے کی آواز بلند ہوئی، حارث ملعون کی آنکھ کھلی، تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال کر کہتا ہے یہ بچوں کے رونے کی آواز کہاں سے آتی؟ وہ مومنہ گھبرا کے کہتی ہے کہ پڑوس میں کسی کے بچے روتے ہوں گے، کہ نہیں یہ میرے گھر سے آ رہی۔ تلوار لے کر آگے بڑھا، اس کوٹھی کے قفل کو تلوار کے وار سے توڑا، اندر داخل ہوا، دیکھا دونوں معصوم بچے ایک دوسرے سے گلے لپٹے ہوئے رو رہے ہیں۔ یہ ملعون غصے میں آگے بڑھا، یقین جانیے مقتل کے الفاظ ہیں کہ اس نے ٹھوکروں سے اس بے دردی سے مارا کہ بچوں کے کتنے ہی دانت ٹوٹ گئے، نکسیر پھوٹ گئی، لہو جارے، لہو لہان ہو گئے سر دونوں بچوں کے، اور چلاتا جاتا ہے کہ میرے گھر میں چھپے بیٹھے ہو، میں سارا دن تم کو تلاش کرتا رہا۔ اس ملعون نے بدبخت نے رسی سے دونوں بچوں کے پیر باندھے،
غلام کو آواز دی، بیٹے کو آواز دی، بچوں کو گھسیٹتا ہوا لے کے اس مقام جہاں پہ اب یہ ساحل ہے، جہاں آپ قبر دیکھتے ہیں، اس ساحل پر نہر کوفہ کے ساحل کی طرف چلا. وہ مومنہ پیچھے پیچھے گھسیٹتی جاتی ہے کہ میں تجھے مہر معاف کرتی ہوں، میں تجھے اس سے زیادہ دوں گی جو ابن زیاد دے گا. دیکھے میں نے ان بچوں کو امان دی تھی، انہیں چھوڑ دے گا نہیں، مجھے حاکم کی خوشنودی منظور ہے، مجھے حاکم کا قرب منظور ہے. لے کر آیا اس مقام پر، اور اس مقام پر لانے کے بعد بچوں نے دیکھا کہ اب کوئی چارہ نہیں. بڑا بھائی کہتا ہے ٹھہر، عربوں کا ایک قاعدہ ہے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک بات مانتے کا بتاؤ. کون سی ہیں تمہاری 3 باتیں؟ کہا پہلی بات یہ کہ ہمیں ابن زیاد کے پاس لے چل، وہ جو فیصلہ کرے. کہا نہیں، تم اتنے چھوٹے ہو کہ مجھے ڈر ہے کہیں وہ تمہیں پھر چھوڑ نہ دے، زندان میں نہ ڈال دے، میرا انعام رہ جائے گا. کہا اچھا پھر ہمیں مدینے پہنچا دے، ہم تو جتنا چاہتا ہے منہ مانگا تجھے انعام دیں گے. کہا کہ نہیں یہ بھی ناممکن ہے. کہا اچھا پھر اتنی مہلت دے دے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. جتنے بچے یہاں بیٹھے ہو، مسلم کے بچوں کا پیغام سن لو. موت سر پہ ہے، شہادت سر پہ ہے، اور بچے کہتے ہیں اتنی مہلت دے دے ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں. بچوں نے نماز شروع کی. اس ملعون نے تلوار سے وار کرنا چاہا، بلکہ پہلے اپنے غلام کو دیا ان کو قتل کر. غلام آگے بڑھا. بچوں نے کہا کیا تو بلال کی نسل سے ہے، بلال کی قوم سے ہے؟ کہا بلال کو تم کیسے جانتے ہو؟ کہا ہم نہیں جانتے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ رسول خدا کا مؤذن تھا. تم رسول خدا کے خاندان کو؟ کہا ہاں، ہم جعفر طیار کے عقیل کے پوتے ہیں، جعفر طیار کے پوتے، ہم حیدر کرار کے پوتے، ہم رسول خدا کے پوتے، ہمارے اجداد ہیں. تلوار پھینکی، نہر میں کود گیا. ظلم نہیں کر سکتا. اولاد رسول پہ بیٹے کو حکم دیا آگے بڑھ قتل کر. ماں نے چلا کے کہا دودھ نہیں بخشوں گی، دودھ نہیں بخشوں گی اگر وار کیا. بیٹے نے تلوار پھینکی، پیچھے ہٹ گیا. جب جھلا کر یہ آگے بڑھا تو یہ درمیان میں خود کو اس نے اپنے آپ کو گرا دیا. مومنان اس کے شانے پہ تلوار لگی، شانہ زخمی ہوا، زخمی ہو کے ایک طرف گر پڑی. پہلا وار اس نے بڑے بھائی کی گردن پہ کیا، سر تن سے جدا کر کے اپنے ساتھ تھیلا لایا تھا، اس تھیلے میں سر کو ڈالا، جسم کو پانی کے نہر کے حوالے کیا. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے خون میں کروٹیں لینے لگا، چلا کر کہتا ہے بھیا مجھے چھوڑ کر نہ جانا. بڑے بھائی کا جس سطح آپ پر ٹھہر گیا. اس ملعون نے چھوٹے بھائی کی گردن پہ وار کیا، سر کو تھیلے میں ڈالا، جسم کو نہر کے حوالے کیا. دونوں بے سر کے لاشیں بغل گیر ہوئے، تہے آپ بیٹھ گئے. صبح ہوئی، علاقے کے لوگ کھیتوں میں کام کرنے کے لیے نکلے. کیا دیکھا؟ ساحل پہ کوئی بی بی بیٹھی ہے، ساحل پر کوئی بی بی بیٹھی ہے، سر سے پیر تک سیاہ چادر میں ملبوس، زار و قطار رو رہی ہے. ان کسانوں نے آگے بڑھ کر پوچھا بی بی کیا آپ کا کوئی قیمتی سامان گر گیا؟ کہا ہاں مومنوں، ارے اس حارث ملعون نے میرے بچوں کو قتل کر کے پھینک دیا، میری مدد کرو، میرے بچوں کے لاشیں نکالو. وہ کسان نہر میں اترے، دونوں بچوں کے بے سر کے لاشیں نکالے. کیا دیکھتے ہیں؟ یہ بی بی دونوں کے درمیان میں بیٹھ گئی. کبھی ایک بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے، کبھی دوسرے بچے کے سینے پہ سر رکھ کے روتی ہے. پھر ان کسانوں کو دیکھ کر خطاب کر کے کہتی ہے تم نے میری مدد کی، میرے بچوں کو نہر سے نکالا، میں قیامت کے دن تمہاری شفاعت کروں گی. حیران ہو کر وہ کسان کہتے ہیں بی بی آپ ہیں کون جو اتنے اطمینان سے ہماری شفاعت کی بات کرتی ہیں؟ نظروں سے اوجھل ہونے سے پہلے وہ بی بی کہتی ہے ارے میں کوئی اور نہیں، تمہارے رسول کی بیٹی فاطمہ ہوں، اور یہ میرے مسلم کے یتیم ہیں. عزادارو انصاف کرو، کیسے ہو سکتا ہے حسین کے لاشے پر فاطمہ ہو، عباس کے لاشے پر ہو، قاسم و محمد کے لاشے پر ہو، علی اصغر کے لاشے پر ہو؟ کیسے ممکن ہے کہ مسلم کے یتیم قتل کیے جائیں اور حسین کی ماں ان کا ماتم کرنے کے لیے؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلب